اب میں 5 سوالوں کا جو ہے وہ ذکر کر دیتا ہوں کہ وہ کس طریقہ سے کنفیوژن پہنچی ہے. اہل سنت اور اہل تشیع میں آپ کو خود پتہ ہے کہ بہت سارے فرقے ہیں. اہل سنت میں جو ہے وہ قادیانی ہے، اور اہل تشیع میں آج کے ڈیٹ پہ نصیریہ ہے، یا بشار الاسد جو تھا سیریا میں، وہ اس طریقے کے لوگ جس کو اہل تشیع بھی کافر کہتے ہیں کیونکہ وہ علی کو اللہ کہتے ہیں، نعوذ باللہ. اور ہمارے اہل سنت میں قادیانی محمد رسول اللہ کو آخری پیغمبر نہیں مانتے، غلام محمد قادیانی کو بولتے ہیں کہ یہ نبی ہے. تو اہل سنت میں یعنی ہم لوگوں نے قادیانیوں کو کافر قرار دیا ہے، اور شیعہ میں ان لوگوں کو جو ایسے فرقے کے لوگ ہیں جو اللہ کو اللہ نہیں مانتے ہیں، ان لوگوں کو کافر قرار دیا گیا ہے، جس میں سے ٹاپ کے علماء امام خامنہئی خود تھے، سید جواد نقوی ہو گئے، شہنشاہ نقوی ہو گئے، ان سارے بڑے بڑے علماء نے ان کو کافر قرار دیا. اب آپ جو ہے وہ بنا ان لوگوں کا اوپینین، بنا ان لوگوں کا علم جانے ہوئے آپ ان لوگوں کے اوپر فتویٰ ڈالو گے، کسی اور کی بات ان لوگوں کے زبان پہ ڈالو گے، تو یہ غلط ہے. پہلے آپ علم دیکھیں اس کے بعد. جس میں سے پہلا سوال یہ تھا کہ اس خطبے سے جو ہے وہ نکلا تھا، وہ پہلا سوال یہ تھا کہ امام صاحب نے فرمایا تھا اور بتایا تھا کہ شیعہ کے کتابوں میں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام کو جو ہے وہ وحی علی کے پاس لانا تھا، پہلا وحی یعنی نبوت جو ہے وہ علی کو ملنا چاہیے تھا، غلطی سے جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ کے پاس لے گئے، نعوذ باللہ. ٹھیک ہے، یہ بات بیسیکلی بہت پہلے جو ہر فرقے میں چھوٹے چھوٹے گروہ ہوتے ہیں، جیسے اس میں بھی اہل سنت میں بھی تھے بہت پہلے گروہ، بہت سارے گروہ تھے جس کا نام و نشان آج تک نہیں ہے. معتزلہ تھے اور بھی بہت سارے ایسے گروہ تھے. تو ایسے ہی میں اہل تشیع میں بھی ایک گروہ تھا غلط یا ایسے کچھ کر کے، جو ایکسٹریمسٹ تھا، جو کچھ بھی بات بول دیتا تھا. تو اس نے یہ بات کہی تھی، اور یہ فرقہ غلط تھا جو کہا تھا کہ علی کے پاس وحی آنی چاہیے تھی، علی کو جو ہے وہ نبی بننا تھا، نعوذ باللہ وہ رسول اللہ غلطی سے بن گئے. یہ بات اس نے کہی تھی، شیعہ کی کوئی کتابوں میں موجود نہیں ہے، اور شیعہ کی مین اسٹریم کے جو اسکولرز ہیں اس کو رد کرتے ہیں، اس کو کفرانہ بات کہتے ہیں. تو یہ بات جو کہا کہ شیعہ کی کتابوں میں لکھا ہے لہٰذا یہ مسلمان نہیں ہو سکتے تھے، یہ ٹوٹلی بات غلط ہے. دوسرا سوال انہوں نے کہا تھا کہ شیعہ کا الگ ہی قرآن ہے، باقی لوگوں کہتے ہیں کہ ان کے پاس 40 پارے جو ہے وہ قرآن ہے. ٹوٹلی بات تو یہ دیکھنی ہے کہ قرآن جو ہے وہ اس میں سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک ٹوٹل 114 سورے ہونے چاہیے، اور اس میں جو ہے وہ رکوع ہونے چاہیے، اور دیٹس آل. اللہ کے نبی کے زمانے میں قرآن صرف 7 پارے کا ہوتا تھا، یعنی اللہ کے نبی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین علیہم السلام اجمعین نے بیسیکلی یہ عوام میں کیا تھا کہ قرآن کو جو ہے وہ 7 دنوں میں مکمل کرنا ہے، لہٰذا انہوں نے 7 پارے ڈویژن کر دیے تھیں. یہ بعد میں ہوا کہ جب عوام جو ہے وہ سستی میں پڑ گئے تو 1 مہینے میں ختم کرنے کے لیے 30 پارے ڈال دیے. اب ایران میں ہو سکتا ہے یا باقی شیعہ کے جو ہے وہ کنٹری یا شیعہ کے سب کانٹیننٹ میں یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کچھ اور ڈویژن کیا ہو. ٹھیک ہے، لہٰذا ان کے بھی قرآن بہت سارے ویڈیو ایسے موجود ہے جو ویلوگس کرتے ہیں، انہوں نے شیعہ کی مساجد میں جا کے باقاعدہ قرآن کو کھول کے دکھایا ہے کہ قرآن شیعہ کا الگ نہیں ہے، یہ وہی قرآن ہے جو ہم پڑھتے ہیں، یہ وہی نشی خطی میں لکھا ہوا ہے، عثمان طہا کا نشی خطی میں. بلو بائنڈنگ گرین بائنڈنگ میں ہوتا ہے وہ الگ چیز ہے، پرنٹڈ کا مسئلہ ہے، لیکن قرآن وہی ہے جو ہم پڑھتے ہیں. قرآن وہ جو نماز میں وہی پڑھتے ہیں، درود وہی پڑھتے ہیں جو ہم پڑھتے ہیں، باقاعدہ ویلوگس بنائے ہوئے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دوستو، آج 2024 میں ہم ہیں، اور اس 2024 کو جسے سوشل میڈیا کا دور زمانہ کہا جاتا ہے، ہم اپنے ملک میں یہ بات سنتے ہیں کہ شیعہ کا قرآن پر ایمان نہیں ہے، یہ اس قرآن کو نہیں مانتے. میں 2023 میں اور اس سے پہلے بھی جب یہاں پر آیا تو میں نے آپ کے سامنے یہاں پر ویڈیو ریکارڈ کی اور آپ کو دکھایا کہ یہ قرآن ہے، اور آج میں 2024 میں دوبارہ دکھا رہا ہوں. شاید کہ ان کے ارادے بدل چکے ہوں، شاید لوگ سمجھتے ہوں کہ نہیں 1 سال بعد انہوں نے چینج کر لیا ہوگا، اس لیے میں دوبارہ سے دکھا رہا ہوں کہ یہ وہ قرآن ہے جس قرآن کو یہاں پر تلاوت کیا جاتا ہے، اس قرآن کو یہاں پہ پڑھا جاتا ہے. یہ قرآن کون سا ہے؟ الخطاط عثمان طہا الرسم العثمانی، اور بیروت لبنان سے چھپا ہوا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ دعا ہے امام صادق علیہ السلام کی جو تلاوت قرآن مجید سے پہلے پڑھی جاتی ہے، اور یہ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم بحق انزلنا وبالحق نزل، اللهم عظم رغبتي فيه واجعل نورا لبصري وشفاء لصدري وذهابا لهمي وحزني، اللهم زين به لساني. یہ دعا ہے، پڑھ کر آپ قرآن مجید کا آغاز کریں. سورۃ الفاتحہ پہلی سورت ہے، بسم اللہ. سورۃ البقرہ دوسری سورت ہے، اور اسی طرح سورہ آل عمران ہے، سورۃ النساء ہے قرآن کی 4تھی سورہ، سورۃ المائدہ ہے قرآن کی 5ویں سورہ، اور اس کے بعد الانعام 6ٹھی، اور اسی طرح یہ اعراف وغیرہ. اور آخر میں آپ دیکھیں یہ آخری پارہ سورۃ الضحیٰ، سورۃ الشرح، سورۃ التین، سورۃ العلق، سورۃ القدر، سورۃ البینہ، اور آگے آتے جائے آپ سورۃ المسد یعنی سورۃ اللہب بھی اس کو کہتے ہیں، تبت یدا ابی لہب وتب، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس.
اگر کسی کو اس میں شک ہے صبح ہے تو ویڈیو جا کے دیکھ لے, اور اگر اس پہ بھی بولنے والے لوگ تو بولتے ہی رہیں گے, اگر اس پہ بھی بولنا ہے تو آپ پھر بولتے رہیں, پھر آپ کا مسئلہ اللہ کا مسئلہ ہے. تو یہ سارا چیزیں تھی. قرآن ان لوگوں کا الگ نہیں ہے, یہ ہمارے علم کا کمی ہے. 40 پارے کہ آپ 50 پارے میں تقسیم ہاں آپ 50 پارے میں تقسیم کر لیں. 114 پارہ میں تقسیم ہوا ہے آلریڈی سورہ کے شکل میں. ہاں تو یہ سارا چیزیں ہیں. تیسرا چیز تھا کیا شیعہ جو ہے وہ شیعہ کی ہر بات جو ہے وہ تقیہ ہوتا ہے, یعنی اوپر سے کہی ہوئی. تقیہ کا مطلب ہوتا ہے اوپر سے کہی ہوئی, اس کی دلی حقیقت ایمان والا جو ہے وہ کوئی بات نہیں ہوتی, بس اوپر سے کہہ دیا منافق جیسے, وہ اس کو کہتے ہیں تقیہ. چاہے وہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے تقیہ بات ہوتی ہے یا پھر بیان کیا ہوا, ایسا بات نہیں ہے. دیکھیں شیعہ وہ ہے, ہم لوگ تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو علی صحیحین کہتے ہیں کہ اس میں ایک بھی جو ہے وہ حدیث یا اسناد جو ہے وہ ضعیف یا کمزور نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں جو ہے وہ اسکولرز تحقیق کیے ہوئے ہیں, محدث تحقیق کیے ہوئے ہیں, اس وجہ سے ہم لوگ کہتے ہیں. لیکن شیعہ میں جو مین اسٹریم کے 2 بکس ہیں, نہج البلاغہ اور اصول الکافی, اصول الکافی کو اہل شیعہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس میں کچھ احادیث کچھ خطبات ایسے ہیں جو اس میں جو ہے وہ ضعیف ہے یا کمزور ہے, اس کو ہمیں بیان نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو جب وہ خود کے مین اسٹریم کتاب کو کہہ رہے ہیں کہ اس میں کچھ بات غلط ہو سکتی ہے, تو جو بات اتنی غلط ہے کہ آدمی کو پہلے سے پتا چل جا رہا ہے بولتے کے ساتھ کہ یہ غلط ہے, تو اس کو کیسے وہ ایکسیپٹ کر سکتے ہیں؟ یہ بات قطعی غلط ہے کہنا کہ ان لوگوں کی کتاب میں بہت سارے کفریہ باتیں لکھی ہوئی, ایسا نہیں ہے. نہج البلاغہ میں لکھا ہوا ہے, خطبہ نمبر 232 ہے. ٹھیک ہے, یہ میں نے بہت بات سنی ہے اسی لیے یاد ہے مجھے. اس میں نہج البلاغہ میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کا دربار وہ دربار ہے جس میں کوئی گارڈ نہیں, کوئی دربان نہیں ہے. اور یہ نصیحت کر رہے ہیں, یہ لیٹر لکھ رہے ہیں اپنے بیٹے حسین کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام, حسن یا حسین کو لکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بیٹا اللہ کا دربار وہ دربار ہے جس میں کوئی دربان نہیں, کوئی گارڈ نہیں, تم اللہ سے ڈائریکٹ مانگ سکتے ہو. ٹھیک ہے, یہ ہے توحید. ٹھیک ہے, ہم کیا کہتے ہیں, ہمارے جو فرقے کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے سینڑھی چاہیے ہوتا ہے, اس لیے بزرگ ضروری ہے, نبی علیہ السلام تک پہنچنے کے لیے بھی بزرگ ولی اللہ ضروری ہے. تو یہ سارے فضول کی باتیں ہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا دیا. شیعہ بھی یہ بولتے ہیں کہ یا علی مدد یا بیچ میں شیعہ میں بھی یہ رائج ہے, جیسے امام صاحب نے بتایا تھا, وہ کچھ باتیں درست تھی ان کی. ٹھیک ہے, تو اس میں کچھ فرقے ایسے ہیں جیسے ہمارے اہل سنت میں فرقے ایسے ہیں جو الگ اپنے لگائے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کل حزب بما لدیہم فریحون, ہر لوگ اپنے آپ میں خوش ہے, تو ہر لوگ اپنے آپ میں خوش ہے. چوتھا سوال ہم دیکھتے ہیں, شیعہ مسلمان ہے یا نہیں ہے؟ تو بالکل ہے شیعہ مسلمان, اس کی درجنوں احادیث بخاری مسلم میں موجود ہے کہ اگر کوئی شخص ایک بار کلمہ پڑھ لیتا اور وہ کفر نہیں کرتا تو وہ قیامت تک مسلمان رہتا. ٹھیک ہے, اب یہ الگ سے احادیث ہیں کہ نماز نہیں پڑھنے والا عملاً کفر ہے, سورہ روم میں آیت ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سارے الگ چیزیں وہ عملاً کفر میں آتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں اور حدیث ہے نا کہ اللہ تعالیٰ آخری بات جنت میں اس کو ڈالے گا جو ایک بار بھی کلمہ پڑھا ہو. ہاں, یہ تو اہل سنت میں اتفاقی مسئلہ ہے. یہ حدیث کو ہر لوگ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آخری جو جہنمی ہوگا اس کو اسی بنا پہ نکالے گا کہ وہ کلمہ پڑھا ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں ہیں. پلس جو ہے وہ کلمہ اللہ کے نبی کے زمانے میں جس طریقہ سے پڑھا جاتا تھا. 5واں سوال ہو گیا. نہیں, یہ چوتھا ہی سوال ہے. اچھا 5واں سوال. ٹھیک ہے, تو یہ مسلمان والا جو ہے وہ مسلمان ہے, کلمے سے بھی. آپ 5واں سوال انہوں نے یہ بھی کہا تھا, یہ اسے اٹیچ ہے میرے خیال میں, کہ جو ہے وہ شیعہ کا جو ہے کلمہ دوسرا ہے. تو یہ دونوں میرے خیال میں ایک ہی سوال ہے. تو اللہ کے نبی کے زمانے میں جو کلمہ پڑھا جاتا تھا وہ پڑھا جاتا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان یا اشہد انک محمد رسول اللہ. اگر رسول اللہ سامنے موجود رہتے تھے تو وہ اشہد انک محمد رسول اللہ پڑھتے تھے, اور جب اللہ کے نبی دنیا سے چل گئے تو اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کی ایک بہت بڑی مثال یہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالی جتنے بھی غیر مسلم کو جو ہے وہ مسلمان کیے ہیں اور کلمہ پڑھائے ہیں, انہوں نے کبھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والی کلمہ نہیں پڑھائی ہے. کیونکہ یہ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں یہ ایک جگہ پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کسی بھی قرآن میں کسی بھی حدیث میں ایک جگہ پہ موجود نہیں ہے. قرآن میں اس کا کچھ حصہ موجود ہے, حدیث میں موجود ہے, اس کو ہم ملا کے پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے, اصل میں جو کلمہ موجود ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد انک محمد رسول اللہ یا واشہد ان محمد رسول, جس کو ڈاکٹر ذاکر نائک ہمیشہ سے وہی کلمہ پڑھاتے ہیں اور لوگ مسلمان ہوئے ہیں. Yes? MashaAllah. Takbir. I hope no one is forcing you, sister. You are doing it out of your own free will. Yes. And I'm asking you because you said that you have heard my lectures, so surely you may be having some knowledge of Islam. Yes, I do. MashaAllah, sister. I'll just say it in Arabic and you can repeat it, sister. Ashhadu Ashhadu
Allah. Allah. Have the microphone close. Allah. Ashhadu Ashhadu. Allah Allah. ilaha Ilaha. illallah Illallah. wa ashhadu Wa ashhadu. anna Anna. Muhammadan Muhammadan. abduhu Abduhu. wa rasuluhu. Wa rasuluhu. I bear witness I bear witness Muhammad that Prophet Muhammad is the messenger is the messenger and servant of Allah. and servant of Allah. Takbir. Takbir. मुझे ये बताएं, जो लोग खुद को अहले हदीस कहते हैं, इन अहादीसों से जो है वो ओवरलुक कर गए हैं। ये थोड़ा पॉइंट वाली बात है। तो ये छोटी छोटी मसाइल को आप बड़ा मसाइल ना बनाएं। ये 5 सवालात ऐसे थे जिनको हर मुसलमान को, हर आवाम को जाना ज़रूरी था। और ये भी एड्रेस कर दीजिए कि इस्लाम को कबूल करना है कि ये इकरार करना है। इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि वही कलीमा पढ़ा जाए, बस इकरार करना है कि अल्लाह एक है, अल्लाह के नबी आखिरी रसूल है। हाँ, इसमें जो मेन स्ट्रीम जैसे जो बेसिक चीज़ है कि इस्लाम कबूल करने में जो शरायत है वो क्या है, तो इस्लाम के जो 5 सुतून है उसके अलावे जो है वो इस्लाम को कबूल करके मुसलमान रहना या बनना और बने रहना, वो बेसिक 3 चीज़ें हैं। पहला अल्लाह को मानना, और दूसरा नबियों को मानना। नबी में सारे नबी हैं जितने भी कुरान में आए हैं, और कमो बेस 1,24,000 सवा लाख जो भी है उसको मानना। और तीसरा चीज़ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानना। ये बेसिक 3 चीज़ें हैं। बाकी 5 सुतून जो है वो 5 पिलर इस्लाम के, पहला ला इलाहा इल्लल्लाह यानी कलमा, दूसरा नमाज, तीसरा हज, और चौथा जो है वो रमज़ान के रोजे, और 5वां जो है वो ज़कात। ये 5 चीज़ें हैं। इस चीज़ों को कंटिन्यू करना और इन 3 चीज़ों को मानना, ये इस्लाम में मुसलमान बनाता है और बनाए रखता है। तो ये 5 और 3 + 8 होते हैं। ये 8 चीज़ आपको इंशाअल्लाह ताला जन्नत में ले जाने के लिए काफ़ी होंगे, अगर आपके अकायद और जो है वो नज़रियात जो है वो दुरुस्त हैं। तो मैं इतना ही सा बात कह के ख़त्म करना चाहूँगा। ये इतना ही सा बात नहीं हुआ, 10 मिनट का हम लोगों ने प्रोग्राम रखा था, ये ऑलमोस्ट आधे घंटे हो गए हैं। तो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन इला यौमिद्दीन।